اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اب ان آیات مبارکہ میں جو سورت آل عمران کی تقریباً آخری آیات مبارکہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اہل کتاب کے بارے میں. جیسے آپ ان سے پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ اور علم کامل پہ دلائل پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد پھر مومنین کی صفات کا ذکر آیا تھا جو ذاکرین ہیں، ہر حال میں اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول ہیں. پھر ان کی دعاؤں کا ذکر آیا کہ وہ اپنے پروردگار عالم سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے درخواستیں کرتے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی اور تذلل کا اظہار کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ذکر آیا تھا فاستجاب لهم ربهم کہ اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر لیں، ان کی فریادوں کو سن لیا، اور اللہ نے انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت سے سرفراز فرمایا. اور ان تمام آیات کے بعد پھر آیا تھا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ کافروں کا چند روزہ دنیا میں زندگانی میں چلنا پھرنا، کھانا پینا، نعمتیں دولت دیکھ کے تم کسی دھوکے میں نہ پڑا کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک استدراج ہے، اور یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں کو اس دنیا میں، یہ چونکہ ایسی چیز ہے جو اللہ کو محبوب نہیں تو وہ دشمنوں کو دیتی ہیں، اور وہ اور زیادہ جب سرکشی میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو پھر انہیں پکڑ لیتی ہیں. جیسے کہ دوسری آیات میں وضاحت آئی تھی کہ انما نملی لہم لیزدادوا اسما ولہم عذاب مہین. اللہ نے فرمایا کہ ہم اگر چاہیں تو ایک دن ایک سیکنڈ سے پہلے تمام دنیا کے کافروں کو ہلاک کر دیں، اس بات پہ اللہ قادر ہیں، لیکن ہم انہیں مہلت دیے جاتے ہیں کہ چلو یہ اور زیادہ سرکشی میں بڑھیں اور یہ اپنی انتہا تک پہنچیں. آخر تو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ عذاب دردناک ہے اور اہانت والا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اسی جہنم کی آگ میں جلنا. اور اس کے بعد اشارہ تھا کہ اصل کامیابی کیا ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم، کامیابی تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے، ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی کامیابی ہے. اگر دنیا میں ان کے لیے کوئی تکلیف ہے تو وہ بھی ان کی رفع درجات کے لیے ہے، ان کی شان کو بلند کرنے کے لیے ہے. اور اصل ان کے مراتب جو ہیں وہ تو قیامت میں ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ نے ان کے لیے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے مہمانی ہوگی. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی ابرار کے لیے بہتر ہے. کیونکہ ان لوگوں نے بھی اپنے والدین سے، اپنی اولادوں سے سب کے حقوق ادا کیے اور اپنے عقائد صحیحہ پہ قائم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر،
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ان تمام آیات کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک کی زندگی میں سرکار مدینہ رحمت للعالمین کی مکی زندگی میں جو تقابل ہے تو وہ مشرکین سے ہے، اور میرے آقا کی جو مدنی زندگی ہے یعنی ہجرت کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں تقابل جو ہے وہ اہل کتاب سے ہے، بنی قریظہ سے ہے، بنی قینقاع سے ہے، اور بنو نذیر سے ہے، جو یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل وہاں آباد تھے، ان یہودیوں میں پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، ہر قسم کے لوگ تھے، وہاں ان سے تقابل۔ تو اہل کتاب جو تھے یہود و نصارہ جو تھے، نصارہ جو ہیں وہ نجران میں تھے، یہود جو ہیں وہ دراصل شام میں، اس کے بعد جو ہے پھر وہ مدینہ میں آئے، اس کے بعد خیبر میں ان کا مرکز تھا، نصارہ کا مرکز جو ہے وہ نجران میں تھا۔ ان سے پھر میرے مدنی سرکار کے تقابل ہوا، جو ساری بحثیں آپ پڑھ چکے ہیں، یہودیوں کا تقابل، یہودیوں کے اعتراضات، ان کے جوابات، اسی طرح نصارہ کے اعتراضات، ان کے جوابات، نصارہ کا حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں غلط عقیدہ کہ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی خود خدا کہتے ہیں، کبھی تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان سب کے جواب اسی سورت مبارکہ میں آپ نے پڑھے۔ آج پروردگار عالم نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بھی ایسے لوگ ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جن کا صحیح معنی میں اللہ پہ ایمان ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہاری طرف اتارا گیا یعنی قرآن اور قرآن کے احکام، ان پر بھی پورا ایمان ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتاری گئی یعنی ان کے پیغمبر پہ جو کتاب اتاری گئی اس پر بھی ان کا ایمان ہے، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو بیچ کے تھوڑا نفع نہیں حاصل کرتے، یعنی اللہ کے احکام کا سودا نہیں کرتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا ثواب بھی ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ تو بہت جلد حساب فرمانے والے ہیں۔ تو اس بات میں یہ سمجھایا گیا کہ اللہ کے لیے تو ساری مخلوق جو ہے وہ مخلوق ہے، تمام مخلوقات جو ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ خالق ہے، ساری کائنات اس کی مخلوق بھی ہے، مملوک بھی ہے، عبد بھی ہے، یعنی اس کے ملک میں بھی ہے، وہ ان کا خالق بھی ہے، وہ سب کا مالک و سردار بھی ہے، اور سب اس کے بندے اور غلام بھی ہیں۔ اب جو آدمی غلامی میں رہا، جس نے فرما برداری قبول کر لی، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسولوں کی اطاعت، اللہ کے کتابوں کی اطاعت، ملائکہ سب پہ ایمان لے آیا، اللہ نے اس کے لیے عالم آخرت میں بہت بڑی جزا رکھی، چاہے وہ ایمان لانے والا کوئی ہو، اور اگر وہ ایمان نہیں لایا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، یوم آخرت کا انکار کیا، وہ چاہے کوئی ہو، اس کے لیے پھر دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ تو ان آیات میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی اہل کتاب میں ایمان لے آئے تو اس کے لیے پھر بڑا اجر ہے، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو دوہرا اجر ملتا ہے، اجرہم مرتین، ڈبل ثواب۔ ایک تو ان کا ایمان تھا موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ کی تورات پر، وہ بھی ایمان کا ثواب اجر ان کو ملا،
پھر جب حضور کا زمانہ مبارک آیا، سرکار مدینہ رحمت دو جہاں کا زمانہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ پر بھی ایمان لے آئے، تو اب اس کا بھی اجر ملا، ان کا دوہرا اجر ہو۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جیسے کوئی آدمی جنگ پہ جاتا ہے اور بحیثیت ایک مجاہد کے جنگ کے بعد اس کے حصے میں کنیز آتی ہے، تو وہ اس کو اپنے حصے میں آنے کے بعد، اب یہ اس کی لونڈی ہے، کنیز ہے، مملوکہ ہے، لیکن اس کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، ادب دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، پھر اس کو آزاد بھی کر دیتا ہے، پھر نکاح بھی کر لیتا ہے، تو اس کو بھی اللہ دوہرا اجر دیتے۔ اسی لیے جیسے کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ ہے، یہ دراصل بادشاہوں میں خاندانی القاب ہوتے ہیں، لقب ہوتے ہیں، اور وہ اسی القاب سے پہچانے جاتے ہیں۔ جیسے مصر میں جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا، یہ نہیں کہ فرعون کوئی ایک تھا، کئی فرعون گزرے، فرعونہ جو بھی آیا اس کا لقب فرعون خود بخود ہو گیا۔ اسی طریقے سے روم کے بادشاہوں کو کیسر کا لقب ملتا تھا، وہ کیسر کہلاتے تھے۔ فارس کے بادشاہوں کو کسرا کا لقب ملتا تھا، وہ کسرا کہلاتے تھے، اور حبشہ کے علاقے والے نجاشی کہلاتے تھے، اور یمن کے بادشاہ جو ہیں وہ تبابع اور تبا کہلاتے تھے، جس کا حدیثوں میں بھی باقاعدہ ذکر موجود ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے کعبے پہ غلاف ڈالنے والا جو ہے وہ تبا الاکبر ہے، جو یمن کا بادشاہ تھا، سب سے پہلے اسی نے خدا کے گھر پہ غلاف ڈالا۔ تو نجاشی جو ہے حبشے کا بادشاہ تھا، اور یہ بھی اہل کتاب میں سے تھا، لیکن بڑا خوش نصیب بادشاہ تھا کہ اللہ نے اس کو میرے آقا سرکار مدینہ رحمت دو جہاں پر بھی اسلام نصیب کر دیا۔ اس نے حضور پر بھی ایمان لے آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی بڑی خدمت کی، آقا انعامدار کی خدمت میں اس نے ہدایہ بھی بھیجے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے بی بی ام حبیبہ سے، وہ بھی نجاشی نے انجام دیا، اور انہیں بھی انعام سے، بلکہ حق المہر جو ہے میرے مدنی کا، وہ بھی نجاشی بادشاہ نے ادا کیا۔ اور جب نجاشی ایمان لے آیا، اس کے بعد جب نجاشی پہ موت آئی، تو یہ کتنی بڑی شان ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابہ سے کہ ماتا اخوکم نجاشی، تم لوگوں کا بھائی نجاشی بادشاہ فوت ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے خبر دی ہے، آؤ اور ہم نجاشی پہ جنازہ پڑھیں۔ حضور نے مدینے میں کھڑے ہو کے غائبانہ جنازہ پڑھا۔ تو کتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کو سرکار دو جہاں کی دعائیں مل جائیں، جس کے لیے نبی فرمائے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور پیچھے دعا میں شریک ہونے والے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں، بعض روایات میں، بعض آثار میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ نجاشی کو جب دفن کیا گیا تو کافی عرصے تک اس کی قبر پہ روشنی نظر آتی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی قبور پر بھی کبھی کبھی کسی علامت کا اظہار فرما دے، یہ اللہ کی شان۔ کبھی چھپا دیتے ہیں، کسی پہ ظاہر بھی نہیں فرماتے، اور کبھی چاہیں تو کسی شہید کے بارے میں، کبھی چاہیں تو کسی اللہ کے ولی کے بارے میں، اللہ کے مقبول بندوں کے بارے میں کچھ ایسے اظہار ہو جاتے ہیں کہ جن سے انسان کو محسوس طور پر محسوس اور مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ میں جس دین پہ ہوں یہ دین حق ہے، الحمدللہ، یعنی میں جس دین پہ ہوں، دیکھیں فلاں بھائی کی موت اسلام پہ آئی تو خاتمہ کیسا ہوا، تو آدمی کا ایک اطمینان ہوتا ہے۔ ورنہ تو ہر مومن کا ایمان ہے کہ الحمدللہ ہمارے لیے موت بھی برحق ہے، قبر بھی برحق ہے، قبر کا سوال و جواب بھی برحق ہے، اسی طرح نعیم قبر بھی برحق ہے، عذاب قبر بھی برحق ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ دکھلا دے۔
اسی طرح یعنی اہل کتاب میں سے عبداللہ ابن سلام حبر من الاحبار، جو بہت بڑے عالم تھے تورات کے یہودیوں میں سے بہت بڑے عالم، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک درخواست ہے کہ آپ میرے بارے میں ذرا یہودیوں سے پتہ کر لیں کہ الحمدللہ میں کون ہوں۔ لیکن یہ یہودی قوم اتنی حاسد ہے، اتنی بغض میں بری ہوئی ہے، اتنی اناد ہے ان کے دلوں میں کہ بس جو ان کا نہیں ہے تو بس نعوذ باللہ وہ ساری دنیا سے گر گیا۔ حضور پاک نے یہودیوں کے کچھ سمجھدار لوگوں کو بلوایا اور بلوانے کے بعد فرمایا، پوچھا ان میں سے کہ بھئی من فیکم عبداللہ ابن السلام، تمہارے اندر کوئی شخص عبداللہ ابن سلام ہے؟ انہوں نے کہا کمال کرتے ہیں یا رسول اللہ، عالمنا و ابن عالمنا کریمنا و ابن کریمنا، وہ تو ہمارا بہت بڑا عالم، اس کا باپ عالم، اس کا سردار، وہ تو عزت والا کرامت والا، اس کا باپ دادا بھی عزت و کرامت والا، وہ تو بڑا عالم۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا یہودی ہو، جب تم مانتے ہو کہ وہ اتنا بڑا عالم ہے، اگر وہ میرا کلمہ پڑھ لے تو تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا کلمہ پڑھ لے؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام اندر سے تشریف لے آئے، انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ یہودی سن لو میں مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگے اچھا حضور اس کے بارے میں پوچھیے، آدھا شر نہ بہت برا بیڑا آدمی ہے، اس کا تو باپ بھی بڑا برا آدمی ہے۔ ایک منٹ، آج ہم جب یہ باتیں حدیث میں پڑھتے ہیں نا اور یا آپ سنتے ہیں، آدمی کو عجیب تعجب ہوتا ہے۔ یہ تعجب کی کوئی بات نہیں، آج بھی دیکھ لو، جو آدمی آپ کی جماعت میں آ جائے سبحان اللہ، بس وہ ولی بھی ہے، وہ بزرگ بھی ہے، وہ پہنچا ہوا بھی ہے، وہ جناب سب سے بڑا عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، اور اگر آپ کی جماعت سے ذرا باہر نکل جائے ہو تو کافر ہے، خبیث ہے، بیمان ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے۔ دیکھ لیں کیا آج کل ہمارا کردار کوئی یہودیوں سے مختلف ہے؟ آج ہمارا بھی تو میرے بھائی یہی عالم ہے نا کہ دنیا میں جتنی جماعتیں بن گئی ہیں، پارٹیاں بن گئی ہیں، دنیا میں جتنے فرقے بن گئے ہیں، جو آدمی آپ کی جماعت میں ہے سبحان اللہ، وہ چاہے جتنے گناہ کرے آپ کہیں گے نہیں جی وہ تو بہت اعلیٰ آدمی، اور اگر صرف وہ آپ کی جماعت چھوڑ دے، اس بیچارے نے کوئی اسلام تو نہیں چھوڑ دیا نا، اس نے رسول پاک کا کلمہ تو نہیں چھوڑ دیا، اس نے نماز روزہ حج زکات تو نہیں چھوڑ دیا، صرف اس کی پارٹی بدل گئی، آپ کی پارٹی سے نکل گیا۔ لوگ کہیں گے نہیں جناب کیا پوچھتے ہو، بس اچھا ہوا جی وہ چلا گیا، ہو تو بہت بڑا فراڈ تھا، ہم تو اس کو بڑا ولی سمجھتے رہے، وہ تو بڑا خبیث آدمی تھا۔ ایک منٹ میں وہی ہمارا یہودیوں کا کردار۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ دنیا میں ہدایت جو ہے وہ محنت سے ملتی ہے، دنیا میں ہدایت کبھی مقابلے سے نہیں ملتی، کبھی مناظرے سے نہیں ملتی، کبھی ضد سے نہیں ملتی، کبھی تقابل سے نہیں ملتی۔ اللہ کے دین میں آپ محنت کریں، اور اگر ایک بندے میں 1000 برائی ہے لیکن ایک نیکی ہے، آپ اسی کی ایک نیکی سے تعلق رکھیں، اسی ایک نیکی اس کی کا ذکر کریں تاکہ وہ برائیوں سے خود بخود چھوٹے گا، برائیاں اس کی خود بخود ہٹ جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے تقابل، مناظرے، مجادلے، مقابلے، ایمان سے کہیں آج تک دنیا میں جتنے آپ مناظرے دیکھ رہے ہیں کتنے آدمی مسلمان ہو گئے؟ کتنے آدمیوں نے مناظرے میں صحیح معنی میں بات مان لی کہ جی میں نے شکست قبول کی، آپ کے دلائل قوی ہیں، میں بات مانتا ہوں؟ نہیں، دونوں پہلے اشتہار چھپوا کے رکھتے ہیں، مناظرہ ختم، اشتہار لگے ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، اس نے کہا ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ اس کے حامی اس کو کندھوں پہ اٹھا کے جا رہے ہیں، اس کے حامی اس کو کندھوں پہ اٹھا کے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جیت گئے، وہ کہتے ہیں ہم جیت گئے، وہ کہتے ہیں تم جھوٹے، وہ کہتے ہیں تم جھوٹے، حقیقت میں دونوں جھوٹے۔
یہ تو مناظرے وغیرہ کی بات تب ہوتی تھی کہ جب دلائل کی انتہا ہو جائے کہ اگر اگلا آدمی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر مقصد یہ ہوتا تھا کہ بھئی دونوں اپنے دلائل کا ذکر کریں اور جو حق پہ ہے حق کی تلاش کی جائے کہ ہم حق پہ پہنچ جائیں بس۔ لیکن آج کل تو اس لیے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مقصد ہے ہمارا دوسرے کو شکست دینا، کسی حال میں بھی اس کو ہم نے ذلیل کرنا ہے، بس حق کی تلاش نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں آج مسجدیں ہماری تقسیم ہیں، مدرسے ہمارے تقسیم ہیں، ایمان سے کعبۃ اللہ میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی نصیب کرے، مجھے بھی نصیب کرے، اور اللہ ہمیں اس گھر کے برکات و ثمرات نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری حاضری، بیٹھنا، سننا، پڑھنا قبول فرما لیں۔ ٹھنڈے دل سے بحیثیت ایک بھائی کے دماغ سے بالکل جھگڑے نکال دیں، ایمان سے کہیں جتنے مدرسے ہیں، مثلا مدرسہ ہے دیوبندیوں کا، مدرسہ ہے بریلویوں کا، مدرسہ ہے آل حدیث کا، مدرسہ ہے مثال کے طور پہ تبلیغ والوں کا، ایمان سے کہیں ٹھنڈے دل سے ان کے سارے مدارس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ علیحدہ ہے، وہاں بخاری شریف کوئی علیحدہ ہے، یہاں کوئی علیحدہ ہے، وہاں قرآن شریف اور ہے، یہاں اور ہے، وہاں پر ترمذی شریف جو ہے وہ کوئی اور لکھی گئی ہے، ان کے لیے ترمذی شریف کوئی علیحدہ لکھی گئی ہے، وہاں مسلم شریف علیحدہ ہے، یہاں مسلم علیحدہ ہے، وہاں نسائی علیحدہ ہے، یہاں علیحدہ ہے، وہاں ابی داؤد علیحدہ ہے، یہاں علیحدہ ہے، وہاں سنن علیحدہ ہے، یہاں علیحدہ ہے، وہاں مصنف علیحدہ ہے، یہاں علیحدہ۔ جب کتابیں ایک ہیں، جب قرآن ایک ہے، اللہ کا رسول ایک ہے، اللہ کا کعبہ ایک ہے، اللہ کے فرائض اللہ ایک ہے، جہت قبلہ ایک ہے، عرفات ایک ہے، جمعہ ایک ہے، عیدین ہماری ایک ہے، نماز ہماری ایک ہے، جھگڑا کس بات کا ہے آخر آپ بتلائیں؟ اگر مثلا غلط فہمیاں ہیں، مثال کے طور پر کچھ فروعی مسائل ہیں کہ بھی ایک جماعت رفع دین کرتی ہے ایک نہیں کرتی، یہ تو کوئی جھگڑا نہیں، یہ تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، ایک نے آمین زور سے کہی، ایک نے ایسا کہی، کوئی جھگڑا نہیں، اس میں کون سی لڑائی ہے؟ یہ تو سارا اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کی باتیں ہیں۔ ایک نے تراوی 20 رکعت پڑھ لی، ایک نے 8 رکعت پڑھ لی، کون سے جھگڑے کی بات ہے؟ تراوی تو دونوں پڑھتے ہیں، رمضان کا روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، رمضان کا روزہ یہ بھی رکھتے ہیں۔ اچھا، ان کو جب مثال کے طور پہ فتویٰ دینا پڑے حدیث کی روشنی میں یا فقہ کی روشنی میں، اگر کسی ملک میں احناف زیادہ ہیں تو حنفی فقہ پہ فتویٰ مل جائے گا، کہیں شوافی زیادہ ہے تو وہاں شافعی مسلک پہ فتویٰ مل جائے گا، کہیں حنابلہ زیادہ ہے وہاں حنبلی مسلک پہ فتویٰ مل جائے گا، کہیں مالکی زیادہ ہے وہاں مالکی فقہ پہ فتویٰ مل جائے گا، اور تمام فقہ جو ہے سب حق ہے، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان میں بھی کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی سر پھٹول نہیں۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی جھگڑا نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں، کوئی جھگڑے نہیں۔ یہ تو تھنکنگ ہے، جیسے ایک بات کے سمجھنے میں دونوں کے فہم علیحدہ ہوتے ہیں، جیسے آپ کی کورٹ میں وکیل اپنے قانون کو جب کورٹ کرتا ہے تو ایک وکیل کی فہم کا تقاضا کچھ ہے اور دوسرے کی فہم کا تقاضا کچھ ہے، لیکن قانون دونوں مانتے ہیں، قانون کا منکر ان میں کوئی بھی نہیں۔ اور جج کا کام یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے دلائل میں وزن دیکھے کہ کون زیادہ قانون اور انصاف کے قریب ہے۔ وہ دونوں میں سے کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، وہ دونوں میں سے البتہ یہ کہے گا کہ تم نے قانون کو سمجھا نہیں، تم نے ایک فیصلہ تو پڑھا ہے
لیکن فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں اس فیصلے کے خلاف فیصلے آ چکے ہیں، یہ فیصلے منسوخ ہو گئے ہیں، تم پرانی کتاب کا حوالہ دے رہے ہو، نئے فیصلے کو تم نے نہیں پڑھا، اس لیے تمہاری بات میں وزن نہیں رہا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، تم غلط ہو، بس ڈنڈے مارو نکال دو۔ اسی طرح فقہا میں بھی اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے، اور اختلاف بھی کہاں ہوتا ہے جہاں نص نہ ملے، جہاں اللہ کا قرآن مل جائے یا فرمان رسول پاک سرکار مدینہ مل جائے، کوئی جھگڑا نہیں۔ آج تک کسی امام نے آپ سے کہا ہے کہ مغرب کی 4 نماز رکعتیں پڑھا کرو؟ اس میں کیوں اختلاف نہیں؟ کسی امام نے آپ سے کہا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے کبھی کبھی 3 رکعتیں پڑھ لیا کرو؟ کسی امام نے آپ سے کہا ہے کہ اس دفعہ رمضان کے روزے جو ہے 28 ہوں گے؟ ان مسائل میں یاد رکھو اختلاف ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن میں نص نہیں ملی، فرمان رسول مدنی سرکار میں بھی ہمیں کوئی نص دو قطعی دلالت، جیسے حضور نے فرمایا 5 نمازیں بس، کوئی 6ٹھی نماز نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا زندگی میں حج 1 دفعہ فرض ہے، کوئی مائی کا لال 2 دفعہ نہیں کہہ سکتا۔ حضور پاک نے فرما دیا کہ رمضان سارے سال میں 1 مہینہ ہے، بس کوئی اس کو 31 نہیں بنا سکتا، کوئی اس کو 28 نہیں بنا سکتا، اور وہ بھی حضور نے فرما دیا کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی مہینہ 30 کا ہوتا ہے، اب نہ 31 ہو سکتے ہیں نہ 28 ہو سکتے ہیں، کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرما دیا کہ سفر میں اللہ نے نماز آدھی کر دی کہ 4 رکعت فرض والی نماز جو ہے 2 رکعت ہو گئی، بس اب کوئی اس کو 3 نہیں بنا سکتا۔ اب اختلاف کیوں ہوا کہ سفر کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ آ گئی بات؟ اختلاف 2 رکعتوں میں نہیں، ہر امام کے نزدیک سفر میں کیا ہے؟ قصر ہے۔ اختلاف کس میں پیدا ہو گیا کہ جی سفر کس کو کہتے ہیں؟ اب اس میں بحثیں آ گئی کہ بعض روایات میں یوں بھی آ گیا کہ بھی سفر جو ہے سفر ہے چاہے 1 میل کیوں نہ ہو، بعض روایات میں یہ بھی آ گیا جی سفر ہوتا ہے چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو، بعض روایات میں آ گیا کہ کم از کم 3 منزلیں ہوں، اور پھر 3 منزلوں سے کیا مراد ہے کہ بھی جہاں حضور چلتے تھے اور پڑاؤ کرتے تھے پھر ان کی پیمائش کی گئی تو کسی نے کہا 48 میل بنتا ہے۔ تو یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا کہ لفظ آ گئے احادیث مبارک میں 3-4، تو جب 3-4 آ گئے تو اب ہر کسی کی فہم نے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر اپنے فہم کو تابع کیا حدیث رسول پاک کے کہ بھئی ٹھیک ہے سفر ایک تو ہے بات سمجھانے کے لیے کہ بابا سفر ہوتا ہے، چاہے تھوڑا بھی ہو میل بھی ہو سفر ہے نا، لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں رعایت جو مل رہی ہے وہ اسی لیے تو نہیں مل رہی ہے۔ 1 میل تو کبھی کبھی ایک شہر کے اندر بھی اگر ہوں تو 10 میل تو شہر ہوتا ہے، شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کبھی 20 میل ہو جاتے ہیں، اتنے لمبے شہر ہیں، جیسے آپ کے ہاں شہر ہیں، جیسے مکہ پاک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، اور دنیا میں بڑے بڑے شہر ہیں جس میں گاڑیوں کے کئی اسٹیشن ہیں، میلوں مربع میل میں، بعض تو 100 میل میں پھیلے ہوئے شہر ہیں۔ اب مسافر کا بھی شمار ہوگا جب اپنے شہر کے حدود سے نکلے۔ اب اختلاف ہو گیا حدود سے کیا مراد ہے؟ کمیٹی کے حدود سے کیا مراد ہے؟ مکان علامات کیا حدود؟ یہاں پھر وہ عقل فکر نے کام شروع کیا، ورنہ اختلاف اس بات میں نہیں ہوتا کہ حضور کا فرمان ہو اور پھر کوئی اختلاف کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری دنیا سے اختلاف ہو سکتا ہے، سرکار مدینہ رحمت دو جہاں کے فرمان کے بعد کون مسلمان اختلاف کر سکتا؟ جب حضور کا حکم آ گیا سر تسلیم خم ہے، بس گردن جھک گئی۔
اختلاف میرے بھائی کیوں ہوتا ہے؟ بات یاد رکھیں، جیسے مثلا حدیث پاک میں آ گیا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، ٹھیک، آمنا و صدقنا۔ دوسری حدیث میں آ گیا حضور نے فرمایا امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ تیسری حدیث مبارک میں آ گیا جس کا امام ہے، امام کی قرات جو ہے مقتدی کی قرات ہے۔ چوتھی حدیث میں آ گیا کہ رکوع میں مل جائیں تو تمہاری رکعت ہو جاتی ہے۔ یہ سب حدیثیں جب آ گئی، اب ائمہ کا تفقہ ہے، فہم ہے، سمجھ ہے، پکڑ سب حدیث کو رہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچو۔ اب مثال کے طور پر چاہیے تو ہمیں یہ تھا کہ اہل حدیث علماء، تبلیغ والے علماء، دیوبند کے علماء، بریلوی علماء سارے اکٹھے ہو کے ایک جگہ بیٹھ جائیں، ایک جگہ بیٹھ جاتے اور کہتے کہ بھائی جن جن مسائل پہ ہم سر لڑا رہے ہیں، لوگوں کو لڑا رہے ہیں، بچے مروا رہے ہیں، مسجدیں علیحدہ ہو گئیں، زکاتیں تقسیم ہو گئی، مدرسے تقسیم ہو گئے، شکلیں تقسیم ہو گئیں، کپڑے تقسیم ہو گئے، کوئی پیلی ٹوپی نکل آئی، کہیں سبز نکل آئی، کہیں لال نکل آئی، کہیں کالی نکل آئی۔ اب تو کپڑے بھی تقسیم ہیں نا، کیوں دور سے پہچانا جائے نا کہ ہمارا توتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ سب کو ہدایت کے فیصلے۔ آپ اللہ کے کعبے میں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، اور آپ کے ہمارے پلے میں کوئی طاقت ہے بھلا؟ کیا کچھ بھی، لیکن اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ اللہ تمہیں اپنے گھر میں لایا ہے، دعا کر لو کہ اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر تھوڑا سا غصہ نکال دیا جائے، ایک دوسرے پر سنگ زنی جو ہے وہ بند کر دی جائے، اور ذمہ دار لوگوں کو بٹھا دیا جائے کہ میرے بھائی اگر عقیدے میں جھگڑا ہے، اچھا ایمان سے کہیں۔ بلکہ ایک دفعہ بڑا مسئلہ بن گیا تھا نا، جب مرزا ناصر سے بحث ہو رہی تھی، مناظرہ ہو رہا تھا، تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب اللہ کی قبر پہ رحمت فرمائے فوت ہو گئے۔ تو اس مرزا نے کیا کیا، بدبخت نے، بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں، باطل والے تو بڑے چالاک ہوتے ہیں نا، وہ جناب اتنی پٹاری ایک بنڈل باندھ کے بغل میں لے آیا۔ اب سب پارلیمنٹ ہے، ممبران اسمبلی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے نزدیک تو پڑھے لکھے وہی ہوتے ہیں نا، تو بہرحال سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گلا ہیں، اسپیکر ہیں، سب ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جناب گزارش یہ ہے کہ مولوی یہ کہتے ہیں نا کہ قادیانی کافر ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان مولویوں کو تو عادت ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ اشتہار دیکھو، فلاں شیعہ مجتہد کو انہوں نے کافر کہا، فلاں مجتہد نے ان کو کافر کہا۔ یہ نمبر 2 جناب کتاب دیکھو، فلاں بریلویوں کے بڑے بڑے علماء نے ان کے مولویوں کو کافر کہا، اور ان کے بڑے بڑے مولویوں نے ان کو کافر کہا۔
یہ جناب دیکھیں اس طرح اس نے سب پارٹیوں کے، بریلویوں کے، دیوبندیوں کے، تبلیغ والوں کے، اہل حدیث سب کے اشتہار. دیکھو جناب انہوں نے تو فاتحہ پر لڑائی کی، ایک دوسرے کو 50,000 ہزار کی ڈگریاں کرا کے عدالتوں میں پھر رہے. انہوں نے کہا کہ آپ تو ممبران ہیں، اسمبلی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مولویوں کا تو دھندا ہے یہ تو سب کو ایسا کہتے ہیں. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ دیکھ لو ان کی کتابیں ہیں، ان کے اشتہار ہیں. اب ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ جب اس نے وہ اشتہار دکھائے، کتابیں دکھائی، حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں تو بالکل سانپ سونگ گیا کہ بات تو بدبخت ٹھیک کہہ رہا، یہ اشتہار ہیں تو صحیح. اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو مفتی صاحب جب انہوں نے ختم کیا تو کھڑے ہوئے بڑے ٹھنڈے دل سے، اس نے کہا مرزا صاحب آپ نے ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل آپ کے یہ جتنے اشتہار آپ نے دکھلائے ہیں، کتابیں دکھلائی ہیں، ہم سب تسلیم کرتے. لیکن پہلی بات سوچو، بریلویوں نے دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو، نجدی علماء کو کافر کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ گستاخ رسول ہیں، رسول کی شان نہیں مانتے، حضور کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، یہ معجزات کے منکر ہیں، کرامات کے منکر ہیں، معراج کے منکر ہیں، اس لیے کافر ہیں. انہوں نے ہم پر یہ الزام لگائے اور ہم پر کفر کا فتویٰ دیا. ہمارے علماء نے اعلان کر دیا کہ ہم معراج کو مانتے ہیں، کرامات کو مانتے ہیں، نبی کے گستاخ کو کافر کہتے ہیں، ہم محمد مدنی کے غلام ہیں. تو وجوہات کفر کا ہم نے انکار کر دیا، فتویٰ ختم ہو گیا. کہ جن وجوہات پر ہمیں کافر کہا گیا تھا، جب ہم نے کہا کہ بھائی ہم تو ان باتوں کے قائل نہیں ہیں، بات ختم ہوگی، فتویٰ ختم ہو گیا. اسی طرح جب ان کو کہا گیا کہ یہ قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، قبر والوں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، قبر والوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، قبر والوں کی نظر دیتے ہیں، انہی کے نام پہ ذبح کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، قبر پہ سجدہ کفر ہے، ہم بالکل اللہ کو حاضر ناظر نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ان کو مشکل کشا نہیں سمجھتے. انہوں نے بھی انکار کر دیا تو فتویٰ ختم ہو گیا. تو آپ کو امت نے کہا ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اور جو حضور کے بعد نیا نبی مانے وہ کافر ہے. آپ بھی انکار کر دیں کہ جی ہم نبی نہیں مانتے، بات ختم ہو گئی، ہمارا فتویٰ ختم ہو گیا. آپ ابھی انکار کر دیں، جیسے ہم لوگوں نے وضاحت کر دیا، آپ بھی وضاحت کر دیں. اور اگر آپ انکار نہیں کرتے تو فتویٰ باقی، اور آپ کا کفر بھی باقی. اب وہ کیسے انکار کریں؟ تو اس لیے بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، ٹھنڈے دل سے بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اگر ان کو بٹھا دیا جائے کہ بھائی آخر قبر کا سجدہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اگر قبر پہ یا روضہ مبارک پہ سجدہ جائز ہوتا تو پھر سب سے زیادہ حقدار تو میرا مدنی محمد مصطفیٰ. ایک ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بات. جب حضور کو سجدہ جائز نہیں، نہ زندگی میں نہ وفات کے بعد، تو کسی اور قبر والے کو سجدہ جائز کیسے ہو سکتا؟ بھائی اگر کسی غیر کو پکارنا یا غیر کا نعرہ لگانا جائز ہوتا تو صحابہ بھی تو کبھی نعرہ لگا لیتے، بدر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں، کسی جنگ میں، خندق میں، احزاب میں، کوئی ایک تو صحابی نعرہ بلند کر دیتا. تو جب صحابہ نے اللہ کے سوا اللہ کے نبی کا نعرہ نہیں لگایا تو میرے بھائی کسی پیر کا نعرہ کیسے جائز ہو سکتا؟ کسی غوث کا نعرہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کسی دستگیر کا نعرہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی جب حضور نے فرما دیا کہ یا فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا سلینی من مالی ما شیتی، بی بی فاطمہ میرے مال سے جو مانگنا چاہو لے لو، جو دنیا کی نعمتیں تجھے چاہیے تو میری بیٹی ہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن قیامت میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا، اپنے عمل اچھے کرنا. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ لا املک لکم من اللہ شیئا، لوگوں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، فرما دیا حتیٰ میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں،
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں علم غیب رکھتا تو مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی، میرے پاؤں کبھی دکھائے نہ جاتے، میرا خون کبھی نہ بہایا جاتا، میرے دندان مبارک کبھی شہید نہ ہوتے، مجھے پتا ہوتا میں کیوں جاتا۔ تو جب اللہ کے پاک نبی نے یہ ساری وضاحت کر دی ہے تو میرے بھائی تم کیوں قبروں پہ سجدے کر رہے ہو، کیوں قبروں پہ طواف کر رہے ہو، کیوں قبروں پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہو، کیوں قبروں کے نام پہ ذبیح ذبح کر رہے ہو، کیوں یہاں منتیں مان رہے ہو، کیوں یہاں نوراتیں جاگ رہے ہو؟ یہ اعتکاف اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں، کسی قبر پہ اعتکاف نہیں ہوتے۔ اگر ہوتا تو سب سے پہلے میرے مدنی پاک کے روضے پہ ہوتا۔ ایک ٹھنڈے دل سے سمجھنے والی بات ہے، ایمان سے کہیں اگر خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یعنی سکون کے ساتھ بیٹھ کے بات سمجھائی جاتی تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن اللہ کی شان ہے، خدا کی قدرت ہے، ہمارے گناہ ہیں، ہماری خطائیں ہیں، ہمارے ذنوب و سیئات ہیں کہ آج ہم ایک دوسرے کے خلاف اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، یقین پر میں نام نہیں لیتا، ایک جگہ پر ہم جا رہے تھے، عصر کی نماز ہماری جانے لگی، گاڑی خراب ہو گئی، اتفاق کی بات ہی ہمیں توقع تھی کہ الحمدللہ ہم فلاں جگہ پہنچ جائیں گے اور جماعت سے نماز پڑھیں گے، لیکن اللہ کی شان ہے گاڑی پنچر ہو گئی اور اب پنچر کی جگہ ڈھونڈنے پڑی۔ دیر ہونے لگی تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی کوئی مسجد تلاش کرو، یہاں کوئی مسجد نہیں، اتنا بڑا آبادی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی مسجد تو ہے یہاں سے بالکل قریب ہے، کوئی ایک دو مکانوں کے پیچھے مسجد ہے، لیکن وہ مسجد ہے جن لوگوں کی پتہ نہیں وہ آپ کو نماز پڑھنے بھی دیں گے کہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ کیوں کیا ہو گیا ان کو بھائی؟ ان کو کیا ہو گیا بھائی؟ خیر تو ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو ہے عاشقوں کی مسجد ہے، محبین کی۔ میں نے کہا یار کسی کی مسجد خدا کی ہوتی ہے، چلو جلدی کرو مجھے بتاؤ، ہماری نماز جا رہی ہے تو مسجدوں کے بہانے بنا رہے ہو کہ اس کی مسجد ہے، اس کی مسجد ہے۔ خیر ہم جلدی سے دوڑے گئے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد، وہ ہم نے اندر جاتے ہوئے اندازہ لگا لیا یا رسول اللہ یا دستگیر کے اشتہار لگے ہوئے تھے، ہمیں سمجھ آ گئی کہ مسجد کس کی ہے۔ خیر جلدی سے ہم نے وضو کیا، 3-4 ہم آدمی تھے، جلدی سے ہم نماز، ابھی میں نماز پڑھ رہا ہوں اور کوئی 10 آدمی گزرے ہوں گے، یار یہ مولوی ہماری مسجد میں کیسے آ گئے؟ میں خود سن رہا۔ اچھا دوسرا جو ہے اس کو بلائیں، جیسے کوئی جانور آ گیا ہو مسجد میں، جیسے باہر سے کوئی جانور اندر آ جائے نا، نیا آدمی نظر آئے کہ یہ کوئی نیا جانور ادھر کیسے آ گیا، ادھر آؤ ادھر آؤ، دیکھو مولوی مکی او بھابھی۔ میں نے کہا اب کیا کریں، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو اب نماز کے بعد وقت بھی تھوڑا رہ گیا تھا، اس کے بعد چونکہ اذان ہونی تھی، اتنی دیر میں اللہ نے مہربانی کی وہ گاڑی بھی ٹھیک ہو گئی، گاڑی والوں نے بھی عقل کیا کہ وہ مسجد کے دروازے کے قریب آ گئے، ورنہ خدا جانے۔ بہرحال جب ہم نکلے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کی مسجد ہے؟ میں نے کہا جناب اللہ کی ہے۔ کہتے جی وہ تو خیر اللہ کی ہوتی ہے نا، لیکن آخر یہاں تو اللہ نے کسی کو رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کس لیے رکھا ہوا ہے؟ نماز کے لیے رکھا ہوا ہے کسی اور کام کے لیے؟ وہ جی آپ نے باہر نہیں، میں نے کہا زیادہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، چلو ہم خراب تھے ہم جا رہے ہیں، بس ختم ہو گئی بات۔ اور تمہیں کیا چاہیے؟ نہیں جی آپ نے اس مسجد میں نہیں آنا تھا۔ میں نے کہا اچھا جناب آئندہ کوشش کریں، آئندہ کوشش کریں گے اللہ ہمیں نہ لے آئے۔ اللہ پاک نے مہربانی کی کہ بات نہ بڑھی، شکر ہو اس لیے کہ ہم نے ذرا حوصلے سے کام لیا، کہ ہم نے کہا یہاں حوصلہ بھی کرنا چاہیے کہ پورا علاقہ ان حضرات کا ہے، یہاں بہادری جو دکھائیں تو کیا بہادری ہے؟ یہاں بہادری تو آدمی عقل سے دکھائیے، کوئی بہادری تو نہیں ہے کہ بلا وجہ بے وقوفی کرے۔ ہم ذرا ٹھنڈے رہے، وہ لڑکے ذرا گرم ہوتے رہے، لیکن ہم نے ان کا اچھا بھائی السلام علیکم، بڑی مہربانی، جزاکم اللہ، اب بڑا بھائی آپ کو اللہ اجر دے گا، آپ کی مسجد میں ہم نے نماز پڑھی، ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ پھر کچھ ان کو بھی شرم آئی، وعلیکم السلام، پھر انہوں نے بھی کہہ دیا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دعا کرو اللہ اگر ان لوگوں کو آپس میں مل کے بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق دے دے تو اللہ پوری دنیا سے فتنہ ختم کر، اللہ اختلافات کی جڑیں کاٹ۔
اب دیکھو قرآن ہمیں کیا ثواب دیتا ہے کہ بھی اہل کتاب ہیں، لیکن جب ایمان لے آئے بس ختم ہو گئی. جب ہمارے مدنی پہ ایمان لے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اصل شرط کیا ہے؟ ایمان باللہ. اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان لائے وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ، اور جو قرآن پر بھی ایمان لائے، تورات و انجیل پر بھی ایمان لائے، اور ایمان بھی اللہ سے ڈر کے، خاشعین للہ، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، بندوں کا ڈر نہیں. ان کا ایمان کسی خوف کی وجہ سے نہیں، ان کا ایمان کسی رعب کی وجہ سے نہیں، کسی ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے اللہ سے ڈر کے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی آیات کو نہیں بیچتے ہیں. جیسے یہودیوں کی عادت تھی کہ فتوے بدل دیتے پیسے لے کر. اگر بڑے آدمی سے گناہ ہو جاتا وہ شام کو ہدیہ پہنچا دیتا، فتویٰ بدل جاتا. اور اگر کوئی غریب آدمی فتویٰ مانگتا اور فتویٰ، امیر مانگتا اور فتویٰ، پیسے والا مانگتا اور فتویٰ. اتنے بڑے ظالم تھے کہ تاریخ میں ایک واقعہ یہ بھی آیا ہے، اتنا بڑا بغض تھا انہیں کہ ایک یہودی جو ہے تورات پڑھ رہا تھا، تورات میں صفت آ گئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واقعہ تاریخی ہے، اللہ عالم اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی صداقت ہے، کیونکہ تاریخ کا کوئی اعتبار تو ہے نہیں. تاریخ جو ہوتی ہے نا یہ رتب یابس ہوتی ہے، انہیں سب بلائیں اس میں، سب لکڑیاں گیلی خشک سب کٹی ہوتی ہیں. تو اس لیے ان میں تو اس نے جب دیکھا کہ حضور کی صفت آ گئی تو غصے میں آ کے اس کاغذ کو کاٹ دیا، اس جگہ کو کاٹ دیا کہ حضور کی صفت مجھے نہ پڑھنی پڑے. صبح کو اٹھا پھر تورات پڑھنے لگا، دیکھا تو پھر اسی طرح ہے، وہ تو ٹھیک ہے. پھر غصے میں آیا، پھر کاٹ دیا. تیسرے دن جب تورات کھولی دیکھا تو پھر وہی لکھا ہوا. اب خواب دیکھا تو اس کو دکھلایا گیا کہ ظالم تو اگر نبی کی صفت کو چھپائے گا تو اللہ مٹنے دے گا. اللہ اپنے مدنی محمد مصطفیٰ کی صفت و ثنا کو مٹنے، ساری دنیا اگر مخالف ہو جائے تو محمد مدنی کی شان میں کوئی فرق آ جائے گا؟ یا آپ کی ثنا اور شان کوئی کم ہو سکتی ہے؟ جس کی ثنا عرش سے مولا بیان کرنے والا ہو اس کی ثنا میں کون کمی کر سکتا ہے؟ اس کی صفت میں کون کمی کر سکتا ہے؟ اس کی شان میں کون کمی کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یعنی چھوٹے سے معاوضے کے عوض میں اللہ کی آیات کا بیچ دینا. نہ ایمان سے کہو، آج کل تو ایسا نہیں ہوتا. آج کل تو مولوی ایسا نہیں کرتے کہ پیسے دے کے فتویٰ بدل دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ بھی رحم کرے، ورنہ آج ہمارے ہاں بھی وہی برائیاں آ گئی ہیں کہ اگر کوئی بڑا آدمی، کوئی بہت بڑا مرتبے والا آدمی بیٹھا ہو، مجال مولوی کی زبان گنگ ہو جائے، اس کو کہے کہ جناب داڑھی کیوں مڈاتے ہو، سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ سب ہم غریبوں کے لیے. اس کو کہیں گے جناب ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ بڑے دیندار ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور لوگوں سے کہیں گے حضرت یہ جو ہمارے وزیر صاحب ہیں ماشاء اللہ یہ تو پہنچے ہوئے ہیں. اور غریب آدمی آ جائے گا، شرم نہیں آتی، داڑھی مڈاتے ہو، سوٹ پہنتے ہو، ٹائی لگاتے ہو، کھڑے ہو کے کھاتے ہو، اور کسی وزیر کی دعوت ہو تو خود کھڑے ہو کے کھا لیں گے. نہیں، اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں، ہماری برادری ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کھڑے ہو کے کھاتا ہوا مولویوں کو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے چھری کاٹے پکڑے ہوئے ماشاءاللہ. اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ داڑھی منڈا ہے لیکن افسر ہے، اقتدار کی کرسی اس کے پاس ہے، تو جناب ایسے جھک جھک کے اور چوم چوم کے مل رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں ماشاءاللہ کہ جیسے آج ان کا کوئی عرش پر مقام پہنچ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ وہی یہودی صفات نہیں، یہ وہی عادات نہیں ہے جو یہودی علماء میں تھی. ورنہ عالم دین سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟
جس کے سینے میں خدا نے قرآن رکھا ہو، اس سے بڑا کون ہے؟ جس کے سینے میں اللہ نے اپنا قرآن رکھا ہو اور جس کا یہ مرتبہ ہو کہ خدا کی آمد میں حکم دے کہ اقرا ورقا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اللہ حکم دیں گے کہ قاری قرآن تو دنیا میں لوگوں کو قرآن سناتا تھا، آج خود خدا کو قرآن سناؤ، پڑھو، پڑھتے بھی جاؤ، چڑھتے بھی جاؤ، جہاں تیرے قرآن کی آیت ختم ہوگی وہاں تیرے درجات ختم ہوں گے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ عالم دین، عالم قرآن و سنت اگر اپنے آپ کو کسی سے کم سمجھتا ہے تو قیامت میں پکڑا جائے کہ اللہ نے تیرے سینے میں اپنا قرآن رکھا ہے، تو سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑے آدمی ہیں۔ اللہ نے تو بڑائی تجھے دی ہے، اپنی امانت کوئی اسی کو دیتا ہے نا جس سے پیار ہوتا ہے۔ تو نے کبھی پیسے اٹھا کے دشمن کو دیا ہے کہ جی حضرت میرا سونا گھر میں رکھ لو؟ کبھی دیا ہے؟ تو اللہ نے اپنا کلام ایسے ان کے سینوں میں رکھ لیا ہے۔ اسی لیے جب امام مالک سے کہا گیا، بادشاہ نے کہا کہ مہربانی کریں میرے بیٹوں کو آ کے محل میں پڑھا دیں، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہا کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میرے بچے ہیں جناب، مہربانی کریں، یہاں تو آئیں گے تو سیکورٹی پرابلم ہوں گے کہ پیرا لگاؤ، یہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو، حفاظت کرو، آگے پیچھے ہٹو بچو، ہٹو بچوں کرو، مصیبت ہو جائے گی، آپ مہربانی کر کے گھر میں آ جائیں، محل کے کمرے میں بیٹھ کے ذرا بخاری شریف مطلع شریف پڑھا دیا کریں۔ فرمایا بادشاہ سلامت، العلم یاتی ولا یعطا، علم کے پاس لوگ چل کے آتے ہیں، علم چل کے نہیں جاتا کسی کے دروازے پر۔ جس کو پیاس لگی ہے وہ آئے، کنواں تھوڑا جائے گا پیاسے کو پانی پلانے کے لیے۔ اس نے کہا اچھا حضرت اتنی مہربانی کر لیں، میرے بیٹے آپ کی خدمت میں آئیں گے پڑھنے کے لیے، یہی حاضر ہوں گے، لیکن ان کو علیحدہ پڑھا دیں، عام طالب علموں میں نہ بٹھائیں۔ فرمایا یہ تمہارے سرکار کا انعام نہیں، یہ اللہ کا قرآن فرمان رسول ہے، سب برابر، سب پہ تقسیم ہوگا۔ ان طالبوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا ہے تو اہلاً و سہلاً، نہیں پڑھنا فی امان اللہ۔ یہ ہوتی تھی شان علماء۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ہارون الرشید کے ساتھ کبھی شکار پہ گئے تو کشتی میں جا رہے تھے، اتفاق ہے کشتی سمندر کے طوفان میں آ گئی، خطرہ ہو گیا ڈوبنے کا۔ اللہ نے کرم کیا کہ ایک اتنی زور کی لہر آئی کہ کشتی کو کنارے کے قریب کر دیا، ان نے چھلانگ لگائی، وہ تو اتر گئے، کشتی پھر چلی گئی اندر، وہ تو پانی نے مارا تھا نا، پھر واپس ہو گئی، باقی نہ اتر سکے۔ اب لوگوں کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا دیکھا جی مولوی نے اپنی جان بچا لی، بادشاہ کا بھی خیال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے دیکھا نا اس کا سب سے زیادہ عزت کرتے ہیں، اس مولوی کو تو اپنی پڑی ہوئی تھی نا، کم سے کم آپ کو تو پہلے اتار دیتا۔ بادشاہ کی طبیعت میں بھی غصہ آ گیا۔ جب واپس آ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کم سے کم میری زندگی، انہوں نے کہا آپ کا تو بیٹا تخت پہ بیٹھ جائے گا، میرے مسئلے پہ کون بیٹھے گا؟ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے ٹھیک کیا، میں نے جان کے اپنی جان بچائی ہے کہ عالم کے بعد پھر عالم پیدا ہونا مشکل ہے، تمہارے لیے تو کیا ہے، بیٹا بیٹھ گیا، بھائی بیٹھ گیا، عزیز بیٹھ گیا، کیا ہو؟ قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا خبردار، کیا علم والے اور بغیر علم والے بھی کبھی برابر ہو سکتی ہیں؟ کہیں قرآن کہتے ہیں هل يستوي الاعمى والبصير، اے لوگوں اندھا اور آنکھوں والا بھی کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ اور کئی فرماتی ہیں مردہ اور زندہ بھی کبھی برابر ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو کتاب اللہ کا، وہ عالم ہو سنت رسول اللہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، فقیہ ہیں، افقہ الصحابہ ہیں، کھجور پہ چڑھ رہے ہیں، آپ کی پنڈلیاں مبارک جو ہیں بڑی باریک پنڈلیاں تھیں، ایک صحابی نے پنڈلی دیکھی تو ہنس پڑے۔ حضور نے فرمایا کیوں ہنستے ہو؟ اس نے کہا حضور مجھے عبداللہ ابن مسعود کی باریک پنڈلیاں دیکھ کے ہنسی آ گئی کہ دیکھو کیسے چھوٹی سی پنڈلیاں۔ حضور نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ میرے صحابی کی، جس کو اللہ نے میری حدیث کا علم دیا ہے، فقہ دی ہے، اگر اس کی ایک پنڈلی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، ساری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو میرے صحابی کا پاؤں بھاری ہو جائے۔
لیکن ہم نے تو بھائی ہم تو دنیا کے مولوی بن گئے نا، اس لیے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن و سنت کا عالم بنائے، اللہ ہمیں قرآن و سنت کی اتباع دے، اللہ دنیا سے اختلاف جھگڑے ختم کرے، اللہ تبارک و تعالی اتفاق عطا فرمائے۔ اچھا جی، ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں کام کے لیے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ مکے جائیں گے، تو کیا معلوم تھا کہاں جائیں گے؟ اگر آپ کو معلوم تھا کہ آپ جدے جائیں گے، آپ مدینے جائیں گے، آپ طائف جائیں گے، مکے کا پتہ نہیں تھا، پھر تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اور اگر آپ بکری سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا لیکن پتہ تو تھا آپ کو کہ آپ نے سیدھا مکے شریف آنا، اس پرچی والے کو بالکل پتہ تھا، پرچی پڑھ کے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے نا، خط کا مضمون بھانپ دیتے ہیں لفافہ دیکھ کر، ہمارا بھی تو رات دن کا آخر تجربہ ہے۔ بہرحال حنفی مسلک میں تو بیٹا سیدھی ایک بکری دم ادا کرو، غریبوں کو کھلاؤ تاکہ آئندہ جب آؤ تو تمہیں پتہ چلے کہ کہاں آ رہے ہو۔ اسی لیے اللہ نے میقات بنائے ہیں کہ جب میقات سے آؤ تو پتہ چلے کہ میرے گھر میں آ رہے ہو۔ اب غسل کرو، تیار ہو جاؤ، اب اپنے تکبر کے کپڑے اتار دو، کفن کی چادریں پہن لو کہ اللہ کے دروازے پہ آ رہے ہو۔ اسی لیے تو میقات بنے ہیں، ورنہ کیوں بنائے گئے کہ ساری دنیا میں چلے جاؤ، پتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کے کعبے میں آؤ تو پتہ چلے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، سمجھ آئے، زبان پہ لبیک ہو، زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، جذبہ ہو، آتے ہوئے نہ بھائی نہ رشتہ نہ عزیز نہ گھر نہ ہوٹل، سب سے پہلے خدا کے دروازے پہ حاضری کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کعبہ دکھا دی۔ اسی لیے تو یہ حکم دیا گیا، ورنہ حکم ہے کیوں؟ البتہ باقی ائمہ کے نزدیک کوئی آدمی کاروبار کی نیت سے آئے اور عمرے کی نیت نہ ہو تو دم نہیں پڑتی۔ ہم لوگ یہاں 2 سال کام کے سلسلے میں آئے ہیں، ہم لوگوں نے عمرہ کیا، کب عمرہ کیا خدا کے بندے؟ جب تک وضاحت نہ ہو، اگر آپ نے شوال میں رمضان کے بعد عمرہ کیا اور عمرہ بھی میقات سے کیا تو پھر آپ کا حج تمتع ہوگا اور آپ کو دم تمتع ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے رمضان کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا تو مکے میں رہنے والوں کا حج مفرد ہوتا ہے، ان کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہوتی، کرنا چاہیں تو کر دیں، نہ کریں تو ضروری نہیں۔ طواف میں جب ہم جائیں تو بوسے کے لیے ہاتھ اٹھائیں، قاعدہ یہ ہے کہ بوسہ دیں، بوسہ نہ ملے تو ہاتھ لگا کے چوم لیں، نہ ہو تو صرف اشارہ کریں بسم اللہ اللہ اکبر، اور خیال یہ ہو کہ گویا میں ہاتھ وہاں رکھ رہا ہوں اور اسی بوسے کے قائم مقام ہیں۔ اب ان کے بوسہ دینا ضروری نہیں کیونکہ ہاتھ لگا ہی نہیں۔ گو بعض علماء کہتے ہیں کہ بوسے کے قائم مقام ہے، دے سکتے ہیں، لیکن راجح بات یہی ہے کہ یا بوسہ دیں یا ہاتھ لگائیں اس کو بوسہ دیں، دور سے فقط اشارہ کریں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کسی شخص نے غریبی کی وجہ سے غریب تھا اور مکے میں رہتے ہوئے اس نے قربانی نہیں دی، غریب پر تو قربانی ہوتی نہیں۔ اگر غریب نے حج کیا اور مکے میں رہتا تھا پھر بھی حج مفرد ہے، اس کے لیے بھی بکری کوئی نہیں، تو اس لیے قضا کیا مطلب؟ اللہ نے تو بڑی رعایت دی ہے۔ اگر ایک عورت کے 7 دن مکمل ہو گئے ہیں لیکن خون آ رہا ہے تو بہتر یہ ہے احناف کے نزدیک کہ 10 دن تک وہ دیکھ لے، 10 دن کے بعد بھی خون بند نہ ہو تو غسل کرے، پھر خون حیض نہیں ہے، پھر استحاضہ ہے، بیماری ہے۔ ہمارے بھائی جو ہیں حج مدینہ منورہ اور مشاعر کے فوٹو زیارت، یہ فوٹو بالکل نہ لیا کریں، خرید فروخت نہ کریں، نہ فوٹو کھینچیں، نہ فوٹو کھنچوائیں، نہ فوٹو بیچیں۔ جن چیزوں پر حدیث میں منع آ گئی ایسے کام کرنے کی کیا ضرورت؟ کسی نے سورۃ لہب کا نام نہیں بدلا، کسی نے اللہ کے قرآن کا نام نہیں بدلا۔ کس اخبار میں لکھا ہوا ہے؟ آپ لے آئیں، مجھے اخبار دکھائیں۔ حرم میں کی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے روکے بعد ہاتھ پتہ نہیں
رکوع کے بارو کو روکو کیا میں سمجھوں؟ پھر کہتے ہیں مکی صاحب طنز کرتے ہیں، آپ پڑھ کے مجھے سنائیں، میں کیا کروں؟ اللہ معاف کرے، مجھے طنز سے خدا بچائے۔ بھائی جب لفظ رکوع لکھنا نہ آئے تو مسئلے پوچھنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ جھگڑے میں نہ پڑیں، اپنی نماز ٹھیک کریں۔